خلافت راشدہ، یہاں پہ آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھنی ہیں چیزیں اور بڑے ڈیٹیل میں یہاں پہ آپ سے سوالات ہوں گے۔ تو خلافت کیا معنی؟ خلیفہ سے ہے، راشدہ راشد سے ہے ان ہدایت یافتہ لوگوں کی خلافت، ہدایت یافتہ لوگوں کی خلافت۔ اور اس کی ترتیب جو ہے وہ آپ کو میں بتا دوں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے۔ کائنی اپنے مائک جو ہے وہ میوٹ کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک اسائنمنٹ جو تیار کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ کم از کم آپ کو ایک چارٹ بنانا جس کے اندر ساری یہ ڈیٹیل آ جائے۔ وہ میں آپ کو چارٹ انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب بنا کے ایسے میں بتاتا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے۔ تو سنتے جائیں۔ یہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر، یہاں پہ لازمی توجہ کرنی ہے، نام آپ کا ہے عبداللہ، کنیت آپ کی ہے ابو بکر، لقب آپ کا ہے صدیق اور عتیق، صدیق و عتیق۔ صدیق معراج کے واقعہ کی تصدیق کرنے پر ملا ہے۔ آپ کے والد کا نام ہے ابو قحافہ عثمان بن عامر، یہ اصل نام ہے۔ والدہ کا نام ہے، یہ 2015 کے پیپر میں آ چکا ہے لیکچر میں، والدہ کا نام ہے سلمہ، ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلسلہ نسب جو ہے وہ مرہ پر چھٹی پشت میں، یہ سوال بھی آیا تھا، چھٹی پشت پر جا ملتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا سلسلہ نسب چھٹی پشت پر جا ملتا ہے۔ اور جو قبیلہ ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، بنو تمیم، بنو تمیم قبیلے سے تعلق، بنو تیم بھی آتا ہے، بنو تمیم قبیلے سے آپ نے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گزرے تو کہا کہ ان لڑکوں نے میرے لڑکے کو خراب کر دیا ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گزرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان لڑکوں نے میرے لڑکے کو خراب کر دیا ہے۔ ابو قحافہ نے یہ بات کہی تھی۔ ام الخیر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابو قحافہ نے، آپ کے والد عثمان بن عامر نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ نبینا تھے۔ 573 عیسوی میں آپ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیویاں ہیں وہ 3 تھی، بلکہ 4 بیویاں جو تھی۔ ایک قتیلہ، دوسرے نمبر پر ام رومان، تیسرے نمبر پر اسماء بنت امیس، چوتھے نمبر پر حبیبہ۔ اب قتیلہ سے عبداللہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ ام رومان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن، یہ سگے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ پیدا ہوئے۔ اسماء سے محمد بن ابی بکر، اور ان کا کردار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت بھی ظاہر آتا ہے، مگر یہ واپس چلے گئے تھے۔ محمد بن ابی بکر اور ان کی پرورش، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی، اور حبیبہ سے کلثوم بیٹی پیدا ہوئی۔ 4 بیٹیاں،
سب سے اہم جو چیز یاد رکھنی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی جو خلافت ہے 2 سال 3 ماہ اور 10 دن، یہ آپ کی خلافت ہے، خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ آپ 21 جمادی ثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے، 634 عیسوی 63 سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ خارجہ بن زید سے آپ کی مباحثات تھی، خارجہ بن زید سے آپ کی مباحثات قائم تھی۔ اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پہ یا آپ کی کوششوں پہ جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کی ایک بھی ڈیٹیل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبداللہ اور ابو عبیدہ ابو سلمہ۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی تھی جہاں پہ آپ عبادت کرتے تھے۔ آپ نے کئی غلام آزاد کیے جن میں ذکر آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور لونڈیاں آزاد کی نذیرہ، نہدیہ، جاریہ اور بنی موکل۔ یہ وہ لونڈیاں تھیں جنہوں کو آپ نے آزاد کیا۔ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور 2 ہجری کے اندر یہ رخصتی ہوئی۔ حبشہ کی طرف جب آپ نے ہجرت کرنے جا رہے تھے تو یہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تو یہ مقام برق انعامات پر، مقام برق انعامات پر آپ پہنچے تھے تو ابن دغنہ وہاں پر ملے اور وہ آپ کو واپس لے کر آئے، اپنی پناہ میں واپس لے کر آئے، ابن دغنہ واپس لے کر آئے۔ آپ پہلے امیر الحج ہیں، 9 ہجری کے اندر آپ پہلے امیر الحج ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہوئے اور 300 لوگوں کا وفد لے کر آپ نے حج کیا ہے۔ آپ کی جو خلافت ہے یہ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر، یہ فتوحات ہم بعد میں ذکر کریں گے، سقیفہ بنو سعدہ کے اندر جب جھگڑا پیدا ہوا قریشیوں اور انصاریوں میں تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح گئے اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ الائمۃ من القریش، کہ ائمہ جو ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے۔ تو اس وقت پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور باقی سارے انصار صحابیوں نے وہ بیعت کر لی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جیسے بیعت ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا۔ لشکر اسامہ، جس لشکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، اب اس لشکر کو روانہ کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے اور ایسے ہی منکرین زکوٰۃ وہ آ گئے، یہ ان کے داخلی انتشار تھا، یہ اتنے کٹھن مراحل تھے۔ آپ نے مشورہ کر کے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ کیا اور نبوت کے دعوے داروں کے خلاف آپ نے جہاد کیا، اور مسلمہ کذاب نے 10 نبوی کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مسلمہ کذاب نے 10 نبوی میں یہ دعویٰ کر دیا تھا اور آپ نے اس کے خلاف پھر جہاد کیا، اور آپ نے 11 لشکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 11 لشکر مرتب کیے اور ان کے خلاف جہاد کیا۔ جمع تدوین قرآن آپ کے حصے میں آئی کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر قرآن کی جمع تدوین کی۔ مہم عراق آپ نے شروع کی اور شام کے علاقوں پر آپ نے مہمات بھیجی، اور ایسے ہی اسود عنسی کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی طرف فوج بھیجی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسود عنسی نے بھی دعویٰ کر دیا تھا۔
تو مسلمہ کذاب کی طرف شرجیل بن حسنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بھیجی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑے کارنامے سے انجام دیے، جن کے فتوحات کا ذکر، جنگوں کا ذکر ابھی ہم کارناموں میں کریں گے۔ تو ابھی تعارف اور ان کی خدمات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی ہے، امید ہے آپ کو بات کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی، اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوالات وہ ذرا پوچھ سکتے ہیں۔